الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج عید الفطر والے دن نماز عید ادا کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ عید کا لفظی اور لغوی معنی تو ہوتا ہے لوٹ کر آنا، بار بار آنا، تو اس کا نام اس لیے رکھا ہے عید کہ یہ بار بار لوٹ کر آنے والی خوشی ہے۔ اصطلاح ہمیں عید کہتے ہیں کہ مسلمان اجتماعی طور پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کا نام عید ہے۔ مختلف قوموں کے لیے عید کے دن، تہواروں کے دن موجود ہیں۔ دنیا کے اندر مختلف قومیں اپنے اپنے انداز میں اپنے تہوار مناتے ہیں۔ مسلمان سال کے اندر 2 دن خوشی کے مناتے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تھوڑے سے وقت میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ کیا اس وقت ہم مسلمان پوری دنیا میں اور ہم پاکستان میں کیا صحیح معنوں میں عید کی خوشیاں منانے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو نعمتیں عطا کی تھی، جو چیزیں عطا کی تھی، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عیدیں عطا فرمائی تھیں، اگر ہم ان چیزوں کے متعلق شکر گزار ہیں تو یقیناً ہم خوشی منانے کے اہل ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم مسلمانوں کو اپنے عمل پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، جب میں تمہیں کوئی نعمت دوں، کوئی
دولت دوں، کوئی خوشی دوں، تو جو تم میں سے شکر ادا کرے میں پھر اس نعمت کو بڑھا دیتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور جو کوئی کفران نعمت کرے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری پھر پکڑ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب دو باتیں کرنا چاہوں گا میں، ایک حیثیت مسلمان، ایک حیثیت پاکستانی۔ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے یہ عید والی نعمت بھی ہے۔ کیا ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ دوسرے نمبر پر حیثیت پاکستانی، ہم نے مانگ کر اللہ تعالیٰ سے یہ ملک لیا تھا۔ مسلمانوں نے نہ مانگ کر اللہ سے یہ ملک لیا تھا، اور لوگوں نے دعائیں کی تھی، قربانیاں دی تھی کہ یا اللہ ایک ملک دے دے، اس بر صغیر میں، اس ملک میں ہم تیرے حکم کے مطابق، تیرے قانون کے مطابق، تیرے دین کے مطابق چلیں گے۔ کیا ہم بحیثیت پاکستانی ہم نے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا؟ یاد رکھو، پہلی قوموں میں، پہلے زمانوں میں جب وہ شکریہ ادا نہیں نہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، کفران نعمت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فوری طور پہ سزائیں دیتے تھے، اور سخت سزائیں دیتے تھے۔ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 111 سے لے کے 115 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ساتھی ایک بار کہنے لگے کہ اے عیسیٰ، کیا تیرا اللہ ہمارے لیے آسمانوں سے دسترخوان اور کھانے نہیں اتار سکتا؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی تو من اور سلوہ اتارے گئے تھے، تو ہمارے لیے بھی کوئی کھانا وانا آسمانوں سے نہیں اتر سکتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، وہ پاگلو، اللہ سے ڈرو، اس طرح کے سوال کرنے اچھے نہیں ہوتے، یہ باتیں اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہیں۔ کہنے لگے، اللہ کے نبی، اگر آسمانوں سے اللہ تعالیٰ ایک بار ہمارے لیے بھی آپ کے ہاتھوں سے دسترخوان اتاریں گے تو ہمارا آپ کی ذات پر یقین پکا ہو جائے گا کہ واقعی، پہلے بھی ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، لیکن آسمانوں سے دسترخوان اترے گا، کھانا کھائیں گے، تو ہم ایک تو آپ پہ یقین اور ایمان پکا کریں گے، دوسرے نمبر پر ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے، شکر گزار بن جائیں گے، ہمارا ایمان بڑھ جائے گا، اور پھر اس دن کو، جس دن اللہ تعالیٰ دسترخوان اتاریں گے، اپنے لیے خوشی کا دن بنا لیں گے، عید کا دن بنا لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی باتیں سنی تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، یہ بات کر رہے ہیں میرے حواری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ جب کوئی قوم مجھ سے خود نعمت مانگتی ہے نا، میرے سے کوئی خاص نعمت مانگتی ہے، تو میں وہ نعمت جب دیتا ہوں تو تب اگر کوئی ناشکری کرے تو پھر سخت سزا دیتا ہوں۔ تو اے عیسیٰ، اپنے ان حواریوں سے پوچھ لو کہ اگر میں نے ایسا کیا تو تم نے اگر ناشکری کی تو پھر میں تمہیں بڑی سخت سزا دوں گا، بلکہ ایسی سزا دوں گا دنیا والوں کے لیے عبرت بن جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، وہ کہنے لگے، کیوں کریں گے ہم، ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دن دسترخوان نہیں اتارا، مسلسل
صبح چاش کے وقت آسمانوں سے دسترخوان اترتا، قسم قسم کے اس میں کھانے ہوتے، اور 40 دن تک مسلسل کھانا آ رہا ہے، سب غریب امیر چھوٹے بڑے مرد عورتیں بچے سارے جتنا مرضی کھانا کھائیں۔ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی اپنے حواریوں کو کہہ دو کہ اب دسترخوان ایک دن کے لیے تم نے مانگا تھا، 40 دن سب کو خوب کھلایا میں نے، اب اس کے بعد کھانا تو آیا کرے گا، دسترخوان تو لگا کرے گا، لیکن جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، امیر ہیں، مالدار ہیں، اب وہ کھانا نہیں کھائیں گے، اب صرف جو نادار ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، اب یہ دسترخوان صرف ان کے لیے ہوگا، اور نافرمانی نہ کرنا۔ لیکن 40ویں دن کے بعد وہ جو صاحب استطاعت تھے، مالدار تھے، وہ لال پیلے ہونے لگے کہ جی اسی ماڑے ہیں، ہم کیوں ایسا کریں۔ انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ بالآخر وہ رات کو اپنے بچوں کے بیچ اپنی بیویوں کے پاس سوئے ہوئے تھے، 333 لوگ تھے، وہ رات کو سوئے تو انسان تھے، جب صبح اٹھے تو سب خنزیر بن چکے تھے۔ اب سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چکر لگا رہے ہیں، اور یہ 333 لوگ جن کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ان سے کوئی بات کرتا ہے کیا ہوا تو یہ بات نہیں کر سکتے، اشارے کرتے ہیں، سارے ہلاتے ہیں، ہاں کا یا نہ کا، زبان سے بول کے بات نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دیگر حواریوں کو بتایا کہ میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو ناشکری کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سزا دی نا، 3 دن تک وہ ذلیل ہوتے رہے، اور 3 دن کے بعد وہ ذلت کے ساتھ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا تھا، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا تھا حکم نہیں مانا، اللہ کی طرف سے سزا آ گئی، شکلیں بگڑ گئیں، انسانوں سے خنزیر بن گئے، ذلت کی موت مر گئے۔ اور یہ واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے، سنایا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو لوگ میری نعمت پر شکر گزار ہوتے ہیں، میری نعمتوں پر میرے سامنے جھک جاتے ہیں، میری نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، میرے حکم کے مطابق میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں۔ اگر اللہ خوشی دے ہم شکر گزار بن جائیں تو اللہ خوشیاں بڑھا دیتے ہیں، اور اگر نہ شکری کریں تو پھر سزا ملتی ہے، عذاب آتا ہے۔ کیا ہم مسلمان جو عیدیں منا رہے ہیں، کیا ہم پاکستانی جو عید منا رہے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ ہماری خوشیاں پھیکی کیوں ہیں، ہماری خوشیاں ماند کیوں ہیں، ہماری خوشیاں بے سکونی اور اضطرار لیے کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکریہ ادا نہیں کرتے۔ آؤ میں 2 حوالوں سے بات کرتا ہوں۔ ایک بحیثیت مسلمان، پوری دنیا کا مسلمان، جو اللہ نے مسلمان کو نعمتیں عطا کی تھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صحیح انداز میں شکر گزار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عید اللہ کی نعمت ہے،
عید ہے، اس میں یہ فلسفہ تھا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری کرو۔ عید کا دن دوسروں کی بھلائی کا دن ہے، خیر خواہی کا دن ہے۔ عید کا دن دوسروں پر خرچ کرنے کا دن ہے۔ عید کا دن آپس میں مسلمانوں کی صلح کا دن ہے، آپس کی محبت کا دن ہے۔ لیکن مسلمان ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ بے حیثیت پاکستانی، ہم نے جب پاکستان لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں دیا تھا، کیا ہم نے جس کام کے لیے اللہ سے یہ ملک مانگا تھا ہم نے وہ کام کر لیا؟ کیا ہم نے ملک پاکستان سود کا نظام چلانے کے لیے لیا تھا؟ یا ہم نے پاکستان کو یہاں پر فلمیں اور ڈرامے پروموٹ کرنے کے لیے لیا تھا؟ کیا ہم نے پاکستان غریبوں پر ظلم اور جبر کرنے کے لیے اور غریبوں کا استحصال کرنے کے لیے لیا تھا؟ نہیں، ہم نے یہاں پر بھی ناشکری کی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، سزا ملتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے صرف ایک نافرمانی کی، شکلیں بگڑ گئی، ذلت کی موت مر گئے۔ آج مسلمان دنیا کے اندر کون کون سے گناہ ایسے نہیں کر رہے جن سے شکلیں بگڑ جائیں، جن سے یہ ناشکرے موت کی آغوش میں اتر جائیں۔ میرے ملک پاکستان میں کون کون سا ظلم ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے اور ہمیں ملیا میٹ کر دیا جائے۔ ہاں، ایک بات ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی نے، میرے اور آپ کے قریب نبی نے اللہ کے حضور سجدوں میں پڑھ کے تڑپ تڑپ کے رو رو کے منتیں کی تھی، یا اللہ میں جب چلا جاؤں گا میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آنا، میری امت بھٹک جائے گی، میری امت گناہ کرے گی، میری امت ظلم کرے گی اپنی جانوں پر، تو توبہ کی توفیق دے دینا، تو نرمی والا معاملہ کرنا۔ اگر سزا دینی بھی ہوئی تو یا اللہ فوری سزا، یا ایسی سزا جس سے میری امت اجتماعی طور پر یا ایک وقت ہی ختم ہو جائے، اے اللہ ایسی سزا نہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی، مخبر صادق، سچی خبر دینے والے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ میری امت کو اللہ یوں ہلاک نہیں کرے گا۔ ہاں، ایک روایت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانیاں بتائی، ایک روایت میں 3 نشانیاں بتائیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان 3 چیزوں کے ساتھ عذاب دے گا۔ اللہ کا عذاب ان 3 چیزوں کے ساتھ تمہیں ملے گا، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا، جب اللہ تمہیں سزا دے گا نا، جب تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ پہلے نمبر پر تمہیں یہ عذاب دے گا کہ تمہیں آپس کی لڑائیوں میں، جھگڑوں میں مبتلا کر دے گا۔ آپس کی لڑائیاں، آپس کی نفرتیں، آپس کی قدورتیں، آپس کے جھگڑے، یہ اللہ کا عذاب ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ ہم کتنا دستوں گریبان ہیں، برادریوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں، فرقوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، باپ بیٹے کے ساتھ لڑ رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، 10 روپے پہ قتل ہو جاتا ہے۔ اور رات رمضان کا اختتام تھا اور چاند رات تھی یار، یہ آپ کے بیری والے چوک میں آپس میں ایک معمولی سی بات پہ تو تکرار ہوئی ہے، 2 قتل ہو گئے ہیں، یہ آپ کے گجرانوالہ میں، بیری والے چوک میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ کے رسول نے ایک نشانی یہ بتائی کہ اللہ تمہیں یوں عذاب دے گا
کہ اللہ تمہارے بیچ میں انتشار جھگڑے پیدا کر دے گا، یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دوسری نشانی اللہ کے رسول نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں تمہارے اوپر تمہارے جو شریر لوگ ہیں، بدگماش لوگ ہیں، بے عمل بے دین لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، انہیں تمہارے اوپر حکمران مسلط کر دے گا۔ توجہ کیجئے گا ذرا، بتائیے گا ذرا، سمجھیے گا ذرا، کیا اللہ کا ہم پر عذاب نہیں ہے؟ کہ پہلی نشانی بھی پوری نظر آتی ہے، پوری دنیا میں مسلمان حکمران بھی آپس میں اتحاد کے ساتھ نہیں، جگڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے ملک بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اور مسلمان برادریاں بھی آپس میں لڑ رہی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ اور پھر مسلمانوں پر یہ جو بدگماش لوگ مسلط ہیں، برے لوگ، بے دین لوگ، بے ترس لوگ، انہیں کوئی ترس نہیں آتا، جن کے دلوں میں رحم نہیں ہے، جنہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایک باپ اپنی 4 بیٹیوں کو لیے خودکشی کر رہا ہے، نہروں میں چھلانگ لگا رہا ہے روٹی کے نوالے کی وجہ سے۔ ان کے اپنے محلات اتنے ہیں کہ یہ ملک سے باہر دولت کے انبار رکھتے ہیں۔ کیا ایسے حکمران ہم پہ مسلط نہیں ہیں؟ وہ حکمران بڑی سزا کے تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ اپنے علاقے کے ایس ایچ او کو دیکھ لو، ڈی ایس پی کو دیکھ لو، ڈی سی او کو دیکھ لو، بی پی او کو دیکھ لو، کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اے سی کے دفتر میں بیٹھتے ہیں، کوئی غریب ان کے دفتر میں آئے تو دھتکار دیتے ہیں، جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں، کوئی فریاد رس چلا جائے تو فریاد رسی تو دور کی بات ہے، دھکے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب کی دوسری نشانی پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر شریک لوگوں کو، برے لوگوں کو، بے دین لوگوں کو، بے رحم لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یار کیا پاکستان کے اندر جو اوپر والے طبقے کے لوگ ہیں، وہ عدلیہ ہو، وہ فوج ہو، پولیس ہو، سیاستدان ہو، یہ اوپر والا 1000 بندہ جو ارب پتی اور کھرب پتی لوگ ہیں، کیا یہ اپنے مال میں سے آدھا مال عوام کے لیے دے دیں؟ یہ آدھا مال دے کر بھی غریب ہو جائیں گے؟ بھئی ایک کھرب پتی بندہ ہے، 1 کھرب کا مالک ہے، وہ 50 ارب روپیہ دے دیتا ہے، باقی 50 ارب کا مالک ہو کر وہ غریب ہوگا؟ 1000 بندہ پاکستان کا بڑے طبقے کا اپنے مال کو اپنی قوم کے لیے، غریبوں کے لیے وقف کر دے تو کیا ملک میں خوشحالی نہیں آئے گی؟ لیکن یہ بے رحم لوگ ہیں، یہ بے ترس لوگ ہیں۔ اللہ کے عذاب کی یہ دوسری نشانی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تم پر مسلط کر دے گا۔ تیسری نشانی اللہ کے عذاب کی، اور غور کرنا ہے ہم نے کہ کیا اللہ کا عذاب ہم پر مسلط ہے کہ نہیں ہے۔ تیسری نشانی اللہ کے رسول نے یہ فرمائی کہ میری امت کے جو نیک لوگ ہوں گے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ نیک لوگ دنیا میں ہوں گے نہیں، جب اللہ ناراض ہو جائے گا، جب اللہ سزا دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے 3۔ آپس کے جھگڑے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آپس کا انتشار، آپس کی قدورتیں، آپس کی نفرتیں، آپس کی قتل و غارت گیری، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ مسلمانوں پر بے رحم شریر لوگوں کا مسلط ہونا، حکمران بننا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ نیک لوگوں کی دعاؤں کا بھی قبول نہ ہونا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ کیا جی یہ تینوں کام ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم مسلمان عذاب میں مبتلا ہیں کہ نہیں ہیں؟ جھگڑے بھی ہیں ہم پر، پوری دنیا کے مسلمانوں پر جو حکمران ہیں وہ ظالم اور بے دین، بے ترس، بے رحم لوگ ہیں۔
اور نیک لوگ بھی تہجد کے وقت اللہ کے سامنے گر کراتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، لیکن نیکوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی نہیں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی نعمتوں کا جب شکر ادا نہیں کریں گے ہم تو یوں ہی اللہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ بے حیثیت مسلمان بھی ہم نہ شکرے ہیں، بے حیثیت پاکستانی بھی ہم نہ شکرے ہیں کہ ہم نے پاکستان اللہ سے یہ نعمت مانگ کے لی تھی کہ یا اللہ دے دے، اور یہ نعمت ملنے کے بعد ہم اللہ کو بھول چکے ہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں سزائیں دے رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ یہ میں نے 3 بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں، مختلف اور روایتوں میں مختلف اور دلائل سے ایسی نشانیاں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں عذاب دے رہا ہے۔ یہ جو کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی بھوک اور افلاس اس قدر ہے کہ ملکی سطح پر ایسے جیسے ملک بھکاری ہو۔ یقین کرو باہر نکلو تو بھکاری سوالی پتہ ہی نہیں کتنے بگڑ چکی ہے قوم، اللہ کے دین کے ناشکرے ہو چکے ہم، اور ملک پاکستان کے اللہ کی نے جو یہ نعمت دی تھی ہم ناشکرے ہو چکے ہیں۔ اگر آج بھی مسلمان اور ہم پاکستانی اللہ کے شکر گزار بن جائیں، اللہ کی طرف بڑھیں، تو یقیناً اللہ تو ایسے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے میری طرف 1 قدم بڑھاتے ہیں میں 10 قدم ان کی طرف جاتا ہوں، جو میری طرف آتے ہیں میں انہیں اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ لیکن اگر رس سے کسی اور طرف شروع کیا ہو تو پھر اللہ نہیں ملے گا، کوئی اور ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز عید کا طریقہ سمجھ لیں۔ نماز عید کی نیت زبان سے دہرا لو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن کم از کم دل کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر یہ واجب ہے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر 7-6 زائد تکبیروں کے، منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے امام کے اللہ اکبر، یہ لفظ ہیں۔ نیت یہ ہونی چاہیے، یعنی یہ جو دل میں نیت ہونی ہے، الفاظ اس طرح دہرانے نے مطلب یہی ہے کہ یہ جو میں نماز پڑھنے لگا ہوں اس کی 2 رکعتیں ہیں، یہ واجب ہے، عید الفطر کی نماز ہے۔ اس کے اندر عام نماز سے زائد 6 تکبیر ہیں، میرا قبلے کی طرف منہ ہے، امام کی میں اقتداء کر رہا ہوں، اور اللہ اکبر یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد جب امام اللہ اکبر کا ہاتھ باندھے گا تو ثنا پڑے گا، اور اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دے گا، ایک بار، دوسری بار پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا اور چھوڑ دے گا، تیسری بار پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ باندھ لے گا۔ یہ 3 تکبیر ہو گئی۔ امام سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملائے گا، پوری رکعت مکمل کرے گا۔ دوسری رکعت میں امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، 7 قرآن پاک کا کوئی حصہ ملائے گا، اور اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا، ہاتھ چھوڑ دے گا۔ دوسری بار بھی اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا اور ہاتھ پھر چھوڑ دے گا۔ تیسری بار پھر ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک اٹھا کے ہاتھ چھوڑ دے گا، 3 بار۔ امام جب چوتھی بار کہے گا اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہے یہ رکوع میں جانے والی تکبیر ہے، رکوع میں چلے جائیں گے، اسی طرح دونوں رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ خطبے سے پہلے دعا کر لی جائے، لیکن عام طور پہ چونکہ دعا زیادہ تر خطبے کے بعد ہوتی ہے، عام روٹین چل گئی ہے، اور یہ ضروری فرض نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہو جائے یا خطبے کے بعد ہو جائے، اس لیے روٹین میں خطبے کے بعد دعا کر لی جاتی ہے تاکہ دعا والا عمل آخری عمل ہو جائے۔
ورنہ خطبے سے پہلے دعا بھی کی جا سکتی ہے، خطبے والا عمل بھی آخری کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً خطبے کے بعد دعا کی جاتی ہے، اس لیے ہم بھی خطبے کے بعد دعا کر لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش موجود ہے۔ تو سارے ساتھی صفحے سیدھی کر لیں، اپنے موبائل فون بند کر لیں۔